السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم، دیگر موقر معزز محترم علماء کرام، علاقے کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، بلیا ڈانگا کلیاچک ڈسٹرکٹ مالدہ کا
10 اور 11 دسمبر 2020 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجلاس کل بھی کامیاب ہوا، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ آج بھی اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ نے کل بھی سنا، آج بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ٹاپک اٹھایا تھا، کامیاب کون؟ کامیابی کن لوگوں کے لیے؟ اور اس پر میں نے کل سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے کامیاب انسان کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے رکھے تھے۔ موضوع میرا ٹاپک آج بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتوں کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل یہ بتایا تھا کتاب قرآن کریم کے بارے میں، غیب پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں، اقامت صلاۃ کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، قرآن کریم اور اس سے ما قبل جو کتابیں پہلے نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج میں نے 18ویں پارے سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے، مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، اور یہ اوصاف جس کے اندر ہوں گے، یہ صفتیں جس کے اندر ہوں گی، یہ گن جس کے اندر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا۔ قد افلح المؤمنون، کل کہا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج میں نے پڑھا ہے 18واں پارہ، کل پڑھا تھا پہلا پارہ، آج 18ویں پارے کی چند آیات شروع کی، چند آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، ان مومنوں کو نجات مل گئی، وہ مسلمان جنتی ہو گئے۔ اب سنیے کون مسلمان جنتی ہو گئے، کن مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں نہایت سکونت، سنجیدگی، عاجزی،
خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ۔ کل میں نے بتایا تھا نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قیام کرنا اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جو لوگ کل سنے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، اور جو لوگ کل نہیں آئے تھے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ آج ہماری بات پوری طریقے سے شاید وہ نہ سمجھ پائے۔ کل میں نے کہا تھا نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اس کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اور آج کامیاب مسلمان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز چونچو کا مربع نہیں، کوے کی چونچوں والی نہیں، ٹھوکریں مارنے والی نہیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے ہوگا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے، تشریح بعد میں کرنا۔ پہلا، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت مسلمانوں کی، وہ مومن وہ مسلمان بھی کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے، لغویات سے، لغو کام سے، ہر لغو بیکار کام، فالتو کام، فضول کام، ایسا کام جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اور جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ان کاموں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، ہر الٹے سیدھے کاموں سے بچتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کے اندر لغو باتیں بھی آ گئی، لغو کام بھی آ گئے، ہر فضول اور فالتو چیز، چاہے وہ بات چیت ہو چاہے وہ کام ہو، جو ان سے دور رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہوں۔ دو چیزیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے والے بھی کامیاب۔ کل بتایا تھا دوسری چیز، وہ انفقوا یا ينفقون، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آج میں بتا رہا ہوں جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی دی جاتی ہے، جانوروں کی بھی دی جاتی ہے، ہمارے کھیتوں میں جو اناج و غلہ پیدا ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جن کی اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب۔ اس کے بعد سماج کی ایک زبردست برائی کی اوپر، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیے، تشریح تو ایک ایک کر کے سب کی کریں نہیں ہم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا۔ شرمگاہ کی حفاظت ہر انسان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے،
لیکن کن سے نہیں کرنا ہے ان کو بھی الگ کر دیا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے، جن کی نگرانی تمہاری اوپر ہے، جن کو تم نے خرید لیا ہے. عرب کے اندر پہلے لڑکے اور لڑکیاں بیچی جاتی تھیں، خریدے جاتے تھے. جو لڑکے بیچ دیے گئے ان کو ہم نے خرید لیا، وہ ہمارے غلام ہو گئے، یا جنہوں نے اپنی لڑکی بیچ دی اور ہم نے خرید لی وہ ہماری لونڈی یا ہماری باندی ہو گئی. جس لڑکی کو ہم نے خریدا ہے، جو ہماری لونڈی ہے، اس سے بھی ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی جماع، ہم بستری، جسمانی تعلق جائز ہے. شریعت نے اس میں کوئی رکاوٹ، ممانعت نہیں لگائی. لیکن اب آج کے ماحول میں اب لڑکے اور لڑکیاں بیچے نہیں جاتے. ہیومن رائٹ ہے، ایک انسانی قانون بن چکا ہے. اب لوگ بیچے نہیں جاتے، نہ مرد بیچے جاتے ہیں نہ خریدے جاتے ہیں، اس لیے اب یہ یہاں لاگو نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. لیکن آگے بہت سخت ایک نوٹس لیا اللہ تعالیٰ نے. اپنی لونڈی اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، کسی دوسری طرف منہ مارنے کے لیے گئے، کہیں اور تم نے ناجائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ایک حد کو کراس کرنے والے کی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. اولئک هم العادون، یہی سرکش لوگ ہیں. اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ہو گیا کیا؟ کسی کا ہے کہ کھو گیا ہے؟ دیکھ لو، جس کا ہو لے جاؤ. آپ کے یہاں کم کھوتے ہیں، بہار میں بہت کھوتے ہیں. بہار میں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ سے بچے پیدا کرنا جانتے، سنبھالنا نہیں جانتے. کئی جلسوں میں مجھے بولنا پڑا ہے، اب اتنا سا بچہ بتائیے. لیکن ہمت کو داد دینا پڑے گی. رو نہیں رہا ہے، وہاں تو جتنے آتے ہیں سب روتے ہوئے آتے. اچھا یہ دادا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. تقریر کا میرا زیادہ تر حصہ قرآن کی اس آیت پر آج لگے گا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی امانت پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، ہڑپ نہیں کرتے، غصب نہیں کرتے. وعہدہم راعون، اور عہد و پیمان کے بڑے پختہ رہتے ہیں. جس سے جو عہد کیا، جس سے جو وعدہ کیا، اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. اور لاسٹ میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ظہر پڑھ کے آئے، عصر پہ دماغ لگائے، عصر پڑھ کے آئے، مغرب کی طرف دماغ لٹکا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء میں دماغ الجھا ہوا ہے، عشاء پڑھ کے آئے، رات میں بستر پہ سو رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، فجر تو نہیں ہو گئی ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے،
فجر کی طرف جن کا نماز میں دماغ لٹکا ہوا ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی اور اس کے بعد کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے مال میں بیٹا وارث ہے نا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اپنے باپ کے کچھ حصے کا مالک ہے۔ وارث مطلب مالک۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ مالک ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ ہم فیہا خالدون، اتنا کام کرنے والے جو ہم نے بتائے ہیں، اتنا کام کرنے والے جنت کے وارث ہیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ بظاہر زیادہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی تشریح میں جب ہم جائیں گے، گھسیں گے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ اصل چیز ہے کیا۔ نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھتے اور آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں پہلی چیز بتائی گئی ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ آپ پڑھیے صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، تبع تابعین کی تاریخ، نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے، ہلتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں،